بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خلوت و گوشہ نشینی سے مقصود۔ منقول ہے کہ کسی دانا عقل مند سے پوچھا گیا، دانا معنی عقل مند، خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو اس دانا شخص نے کہا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فکر پر دوام یعنی ہمیشگی حاصل ہو اور علوم الہیہ ان کے دلوں میں راسخ ہوں تاکہ دونوں جہان میں پاکیزہ زندگی گزاریں اور معرفت کی مٹھاس چکھیں۔ اللہ عز و جل کا کلام اور اللہ عز و جل سے کلام۔ کسی راہب یعنی دنیا سے کنارہ کش شخص سے کہا گیا، تمہیں تنہا رہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو اس نے جواب دیا، میں تنہا نہیں ہوں بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت میرے شامل حال ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھ سے کلام کرے تو میں اس کی کتاب کو پڑھتا ہوں، اور جب میں اس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ کسی دانا یعنی عقل مند سے پوچھا گیا، زہد اور گوشہ نشینی نے تمہیں کہاں تک پہنچایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل سے انس تک، یعنی اللہ عز و جل سے انسیت حاصل ہونا خلوت و زہد کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عوینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، آپ نے خراسان کو چھوڑ دیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے شام میں ہی سکون پایا ہے، میں اپنے دین کو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ لیے پھرتا ہوں، جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے وسواسی یعنی شبہ ڈالنے والا، شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا یا ملح کہتا ہے۔ حضرت سیدنا غزوان بن یوسف رکاشی علیہ رحمہ سے کہا گیا، آپ ہنستے نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، مگر اپنے بھائیوں کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بے شک میں اپنے دل کو اس کی ہم نشینی سے راحت پہنچاتا ہوں جس سے مجھے حاجت ہے۔ صبح و شام نعمت اور گناہ کے درمیان حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ سے کہا گیا، اے ابو سعید، یہاں ایک ایسا شخص ہے جسے ہم نے ہمیشہ تنہا ستون کے پیچھے ہی بیٹھے دیکھا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب کی بار جب تم اسے دیکھو تو مجھے اطلاع دینا۔ ایک دن جب لوگوں نے اسے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرا خیال ہے کہ تمہیں گوشہ نشینی محبوب ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے ایک بات نے لوگوں سے مشغول کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ نے اس سے کہا، تمہیں حسن کی مجلس میں آنے سے کیا چیز مانے ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے لوگوں اور حسن کی مجلس میں شرکت سے ایک بات روکے ہوئے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، وہ کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میں صبح و شام نعمت اور گناہ میں کرتا ہوں، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ خود کو نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر کرنے اور گناہ پر استغفار کرنے میں مشغول رکھوں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ نے اس شخص سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے نزدیک تم حسن بصری سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، جس کام پر لگے ہو اسی پر قائم رہو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمہ حضرت سیدنا اویس بن عامر کرنی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کی، میں آپ سے انس حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا اویس بن عامر کرنی علیہ رحمہ نے فرمایا، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اپنے رب عز و جل کی معرفت بھی رکھتا ہو اور پھر کسی دوسرے سے انس حاصل کرے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب میں رات ہوتے دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خلوت اختیار کروں گا، اور جب دن نکلتے دیکھتا ہوں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ لوگوں سے میل جول اور ملاقات مجھے میرے رب عز و جل سے غافل کر دے گی۔ دنیا و آخرت میں عیش۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جو دنیا میں بھی عیش کے ساتھ رہا اور آخرت میں بھی عیش کے ساتھ رہے گا۔ عرض کی گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، دنیا میں نماز کی حالت میں اللہ عز و جل سے مناجات کرتا رہے، آخرت میں اس کے پڑوس فردوس اعلیٰ میں رہے گا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مومن کو خوشی اور لذت خلوت میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ کم علم اور دل کا اندھا۔ حضرت سیدنا ابو یحییٰ مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص مخلوق سے گفتگو کے سبب اللہ عز و جل کی ہم کلامی سے مانوس نہیں ہوتا، وہ کم علم اور دل کا اندھا ہے اور اس نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس شخص کا حال کتنا اچھا ہے
جو صرف اللہ عز و جل ہی کا ہو کر رہ گیا۔ حکایت ایک بزرگ اور عبادت گزار شخص، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام کے کسی علاقے میں سفر کر رہا تھا کہ میں نے ایک عابد یعنی عبادت گزار کو پہاڑ سے باہر آتے دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تم اس بات میں بخل کر رہے ہو کہ میں تمہیں دیکھوں؟ تو عابد نے کہا اے فلاں، میں اس پہاڑ میں ایک لمبے عرصے سے ہوں اور اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں کہ دنیا اور اہل دنیا سے صبر کرے، اور اس سلسلے میں نے کافی مصیبتیں اٹھائیں اور اپنی عمر کا ایک حصہ اس میں گزار دیا۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میری زندگی کے بقیہ ایام بھی کل بھی مجاہدے ہی میں نہ گزر جائیں، تو اللہ عز و جل نے میرے دل کو اضطراب سے سکون عطا فرما کر اسے تنہائی اور خلوت کے ساتھ مانوس کر دیا، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو اس بات سے ڈرا کہ کہیں دوبارہ پہلی والی حالت میں نہ جا پڑوں، لہٰذا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہارے شر سے عارفین کے رب اور کانتین کے محبوب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس عابد نے ایک چیخ ماری اور کہا دنیا میں اتنا زیادہ عرصہ ٹھہرنے پر افسوس۔ پھر عابد نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیرا اور اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کے لیے مزین ہو، اور جو تجھ سے محبت کرے اسے دھوکہ دے۔ پھر کہا پاک ہے وہ ذات جس نے عارفین کے دلوں کو اپنی عبادت کی لذت اور اپنی طرف تنہائی کا مزہ چکھایا، کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں جنت اور خوبصورت حوروں کا ذکر باقی نہ رہا، ان کی ہمتوں کو اپنے ذکر کے لیے جمع کر دیا، تو ان کے نزدیک اللہ عز و جل کی مناجات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ عابد قدوس قدوس کہتا چلا گیا۔ پس خلوت میں اللہ عز و جل کے ذکر سے انسیت حاصل ہوتی اور معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں بے ہوش نہیں ہوں بلکہ جان بوجھ کر بے ہوش بن رہا ہوں، اس امید پر کہ شاید تیرے اور میرے خیال کی ملاقات ہو جائے، اور میں لوگوں سے اس لیے الگ ہوتا ہوں تاکہ تنہائی میں اپنے نفس سے تیرے بارے میں راز کی بات کر سکوں۔ کسی دانا یعنی عقل مند کا قول ہے، بے شک انسان اپنے اندر کوئی فضیلت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ سے وحشت کرتا ہے، اس وقت وہ لوگوں سے بہت زیادہ ملاقات کرتا اور ان سے سکون حاصل ہونے کی وجہ سے خود سے وحشت کو دور کرتا ہے، لیکن جب انسان کے اندر کوئی فضیلت آ جاتی ہے تو وہ تنہائی طلب کرتا ہے تاکہ خلوت کی وجہ سے غور و فکر پر مدد حاصل کر سکے اور علم نافع اور علم اسرار کو ظاہر کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذریعے انسیت حاصل کرنا مفلسی کی علامت ہے۔ حاصل کلام، خلوت کے ذریعے فراغت حاصل کرنا اگرچہ بڑا فائدہ ہے، مگر یہ ہر ایک کے حق میں نہیں بلکہ بعض خواص کے حق میں ہے، اور جسے اللہ عز و جل کے ساتھ دائمی ذکر سے انسیت حاصل ہو یا دائمی فکر سے معرفت الہی میں استحکام حاصل ہو، تو اس کے لیے خلوت ان تمام امور سے افضل ہے جو اختلاط یعنی میل جول سے متعلق ہیں، کیونکہ عبادات کی غایت یعنی انتہا اور معاملات کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتا اور اس کی معرفت رکھتا ہو، اور محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب دائمی ذکر سے انس حاصل ہو، اور معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دائمی فکر ہو۔ نیز ان میں سے ہر ایک کے لیے قلبی فراغت شرط ہے، جبکہ میل جول کے ساتھ فراغت نہیں مل سکتی۔ دوسرا فائدہ، اختلاط کی وجہ سے انسان جن گناہوں کا عام طور پر مرتکب ہوتا اور خلوت میں ان سے بچا رہتا ہے، گوشہ نشینی میں ایسے گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وہ 4 گناہ ہیں: غیبت، چغلی، ریاکاری اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے سکوت اختیار کرنا، اور اخلاق رذیلہ و اعمال خبیثہ کا چپکے سے طبیعت میں رچ بس جانا، جن کا سبب دنیاوی حرص یعنی لالچ ہوتی ہے۔ غیبت، جب تم کتاب کے چوتھے حصے مہلکات کے بیان میں آفات اللسان کے تحت غیبت کی وجوہات جانو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اختلاط کے باوجود اس سے بچنا بہت بڑا کام ہے، سوائے صدیقین کے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ دوسروں کی عزت و آبرو میں زبان درازی کرتے ہیں، بلکہ اس میں حلاوت اور لذت پاتے ہیں، یہی ان کا کھانا اور سامان لذت ہے، اور اسی سے خلوت کی وحشت سے راحت پاتے ہیں۔ پس اگر تم لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کی موافقت کرو گے تو گناہ گار ہوگے اور غضب جبار کے مستحق ہوگے۔ اگر خاموش رہے تب بھی ان کے غیبت کرنے میں شریک رہو گے، کیونکہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تم اس سے منع کرو گے تو لوگ تم پر غصہ کریں گے، اور جس کی غیبت کر رہے تھے اسے چھوڑ کر تمہاری غیبت کریں گے، تو یوں غیبت پر غیبت یعنی غیبت میں اضافہ و زیادتی ہوگی، اور بعض اوقات تو غیبت پر اس قدر زیادتی ہوگی کہ بات گالی گلوچ اور تمہیں حقیر سمجھنے تک پہنچ جائے گی۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ دین کے اصول میں سے ہے اور چند شرائط کے ساتھ واجب ہے، جیسا کہ
اس حصے کے آخر میں اس کا بیان آئے گا۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے وہ شرعی یا عرفی طور پر بری باتوں کا مشاہدہ لازمی کرے گا۔ اگر وہ منع کرنے سے خاموش رہا تو خاموش رہنے کی وجہ سے نافرمانی کا مرتکب ہوگا، اور اگر منع کرے گا تو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ بعض اوقات اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسے گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑے گا جو ابتداً منع نہ کرنے والے گناہ سے بھی بڑا ہوگا۔ جبکہ گوشہ نشینی میں ان تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ اختلاط کی صورت میں ان امور کو دیکھ کر نظر انداز کر دینا بھی مشکل کام ہے اور عمل کرنا بھی مشقت سے خالی نہیں۔ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ المائدہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہو اور اسے اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر رکھتے ہو۔ بے شک میں نے تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اذا رأى الناس المنکر فلم یغیروہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقابہ، یعنی جب لوگ برائی کو دیکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ عز و جل بندے سے سوال کرے گا، یہاں تک کہ اس سے ارشاد فرمائے گا، جب تم نے دنیا میں برائی دیکھی تو اس سے منع کرنے سے تمہیں کیا چیز مانے ہوئی؟ اگر اللہ عز و جل بندے کو اس کی دلیل سکھا دے گا تو وہ عرض کرے گا، اے رب عز و جل، مجھے تیری رحمت کی امید تھی اور لوگوں کا خوف تھا۔ یہ یعنی برائی دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا اس وقت جائز ہے جب ایسی مار پیٹ وغیرہ کا خوف ہو جسے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کی پہچان مشکل ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے، جبکہ گوشہ نشینی میں نجات ہے۔ نیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فتنہ و فساد کا باعث اور سینوں میں کینہ پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں زندگی گزار دی، مگر بعض اوقات نصیحت کرنے والے کو بغض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیڑھی دیوار: نیکی کا حکم دینے والے کو اکثر ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ٹیڑھی دیوار کی مثل ہے۔ انسان اسے درست کرنا چاہتا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس پر گر پڑے۔ جب وہ اس پر گر پڑتی ہے تو کہتا ہے، اے کاش میں اسے ٹیڑھی ہی رہنے دیتا۔ ہاں، اگر یہ کچھ مددگار پائے جو دیوار کو تھامے رہیں یہاں تک کہ وہ اسے کسی سہارے کے ساتھ کھڑا کر دے، تو اس صورت میں بغیر ضرر کے ایسا کرنا ممکن ہے، لیکن آج کے دور میں تم ایسے مددگار نہیں پاؤ گے، لہٰذا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ ریاکاری: یہ ایسا لا علاج مرض ہے جس سے بچنا ابدال و اوتاد کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے وہ ان کی خاطر مدارت ضرور کرے گا، اور جو لوگوں کی خاطر مدارت کرے گا وہ ریاکاری کرے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا وہ اسی میں جا پڑے گا جس میں وہ مبتلا ہیں، اور ہلاک ہو جائے گا جیسے وہ ہلاک ہوئے۔ اور ریا کی کم از کم تباہی یہ ہے کہ اس سے نفاق لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم ایسے دو شخصوں سے میل جول رکھو جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہر ایک سے اس کی مرضی کے موافق نہ ملو تو تم دونوں کے نزدیک مبغوض یعنی ناپسند ٹھہرو گے، اور اگر دونوں سے ان کی منشا یعنی چاہت کے مطابق ملو تو تم لوگوں میں سے بدترین ہوگے۔ دو منہ والا: اللہ عز و جل کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجدون من شرار الناس ذا الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، یعنی تم لوگوں میں سے سب سے بدترین دو منہ والے کو پاؤ گے جو ان کے پاس اور منہ سے جائے اور ان کے پاس اور منہ سے۔ ایک روایت میں ہے، ان من شرار الناس ذا الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، یعنی بے شک لوگوں میں سے بدترین وہ شخص ہے جس کے دو منہ ہیں، جو ان کے پاس اور منہ سے اور ان کے پاس اور منہ سے جائے۔ میل جول کی صورت میں کم از کم جو چیز لازم آتی ہے وہ لوگوں سے ملاقات کے وقت شوق اور اس میں مبالغہ کا اظہار کرنا ہے، اور یہ بات جھوٹ سے خالی نہیں ہوتی تو یہ بات حقیقتاً جھوٹ ہوتی ہے یا پھر مبالغہ۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ صفحہ 442 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بدترین بندہ منافق یا چغل خور ہے جو لوگوں میں لڑائی کرانے کے لیے ایک جماعت کے پاس اس کا خیر خواہ بن کر جائے اور دوسری جماعت سے انہیں بھڑکائے، دوسری جماعت کے پاس ان کا خیر خواہ بن کر جائے، انہیں بھڑکائے، لڑائی کرائے۔ خدا عز و جل کی پناہ
یہ عیب فی زمانہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اس سے توبہ چاہیے، اس کا انجام دو طرفہ شرمندگی ہے۔ شیخ سعدی نے ان کا انجام یوں فرمایا، وہ دونوں مل جائیں گے، یہ دو طرفہ روسیا ہوگا۔ ہاں تو ہم یہاں تھے۔ میل جول کی صورت میں کم از کم جو چیز لازم آتی ہے وہ لوگوں سے ملاقات کے وقت شوق اور اس میں مبالغہ کا اظہار کرنا ہے، اور یہ بات جھوٹ سے خالی نہیں ہوتی، یا تو یہ بات حقیقتاً جھوٹ ہوتی ہے یا پھر مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرے سے حال چال پوچھ کر شفقت کا اظہار کرنا، یعنی تم کیسے ہو، تمہارے گھر والے کیسے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دل اس کی فکر سے خالی ہوتا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر میرا کوئی دینی بھائی میرے پاس آئے اور اس کے آنے کی وجہ سے میں اپنی داڑھی کو درست کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں منافقین کی فہرست میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ وحشت والا کلام۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ مسجد حرام میں اکیلے تشریف فرما تھے کہ ایک دوست ان کے پاس آیا تو آپ نے اس سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، اے ابو علی، میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انسیت حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، یہ تو وحشت والا کام ہے۔ تم یہی چاہتے ہو کہ تم میرے لیے اپنا کلام مزین کرو، میں تمہارے لیے اپنا کلام مزین کروں، اور تم میرے لیے جھوٹ بولو اور میں تمہارے لیے جھوٹ بولوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے چلے جاؤ یا پھر میں تمہارے پاس سے چلا جاتا ہوں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جس بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ بات بھی پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں گمنام رہے، کہیں میں جھوٹا نہ ہو جاؤں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان یمانی قدسرہ ایک دن اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے اس سے کہا، اے ہشام کیسے ہو؟ ہشام بن عبد الملک اس پر ناراض ہو کر کہنے لگا، آپ نے مجھے یا امیر المومنین کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ تو حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان یمانی قدسرہ نے فرمایا، میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر اس لیے نہیں پکارا کیونکہ تمام مسلمان تمہاری خلافت پر متفق نہیں، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں تمہیں امیر المومنین کہہ کر میں جھوٹا نہ ہو جاؤں۔ تو جو اس طرح کا احتراز کر سکے وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے، ورنہ اپنا نام منافقین کی فہرست میں شامل کروانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔